16واں سبق اسلامی آداب۔ شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں 16واں سبق اسلامی آداب سے آراستہ ہونا۔ اسلامی آداب سے آراستہ و پیراستہ ہونا، جن میں سے چند آداب حسب ذیل ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، سلام کرنا۔ پوائنٹ سیکنڈ، خندہ پیشانی سے پیش آنا۔ پوائنٹ تھرڈ، دائیں ہاتھ سے کھانا پینا۔ پوائنٹ فورتھ، کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ اور فارغ ہونے کے بعد الحمدللہ پڑھنا۔ پوائنٹ ففتھ، چھینک کے آنے کے بعد الحمدللہ پڑھنا۔ پوائنٹ سکستھ، چھینکنے والا جب الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دینا۔ پوائنٹ سیونتھ، مریض کی عیادت کرنا۔ پوائنٹ ایٹتھ، نماز پڑھنے اور دفن کے لیے جنازے کے پیچھے چلنا۔ پوائنٹ نائنتھ، مسجد یا گھر میں داخل ہوتے یا نکلتے وقت، سفر کے وقت والدین، رشتہ داروں، پڑوسیوں، بڑوں اور چھوٹوں کے ساتھ برتاؤ کرنے میں، نامولود کی تہنیت اور شادی کی مبارکباد دینے میں، مصیبت زدہ شخص کی تعزیت کرنے میں، اور ان کے علاوہ کپڑے پہننے اور اتارنے، جوتے پہننے اور نکالنے وغیرہ میں اسلامی آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ شرح: اسلامی شریعت کامل آداب کی شریعت ہے، جس میں انسان کے ہر ایک سلوک اور برتاؤ کے کامل آداب ہیں۔ اس کا والدین کے ساتھ سلوک، پڑوسیوں کے ساتھ برتاؤ، خرید و فروخت، استاد اور شاگرد کے مابین تعلقات، گھر میں آنے جانے کے آداب، جانور پر سواری، سفر، مسجد میں داخل ہونا اور باہر نکلنا، اور دیگر تمام امور عبادات جیسے نماز، حج اور روزہ کے بھی خاص آداب ہیں۔ شیخ رحمہ اللہ نے اختصار کے ساتھ ان جملہ اسلامی آداب میں سے چند ایک یہاں پر بیان کیے ہیں۔ ان میں سلام کرنا، سلام کو عام کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ترجمہ: تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک کہ ایمان نہیں لاؤگے، اور پورے مومن نہیں بنو گے جب تک کہ آپس میں محبت نہیں کرو گے۔ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں، جب تم اس پر عمل کرو گے تو آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ گے؟ وہ یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ صحیح مسلم۔ مسلمانوں کے مابین سلام کو عام کرنے بہت ہی مثبت نتائج مرتب ہوتے ہیں، اور اس کی اصل اور مبارک نتائج دنیا و آخرت میں ملنے والے ہیں۔ خندہ پیشانی سے پیش آنا: انسان اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے ہنستے مسکراتے ہوئے خندہ پیشانی سے ملے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ نیکی کے کسی بھی کام کو حقیر نہ سمجھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ترجمہ: نیکی میں کسی بھی چیز کو حقیر نہ سمجھو، اگرچہ تو اپنے بھائی سے خندہ پیشانی، خوش روی سے ہی ملے۔ صحیح مسلم۔ دائیں ہاتھ سے کھانا پینا: یہ تمام کھانے پینے کے آداب ہیں۔ مسلمان کو چاہیے کہ صرف دائیں ہاتھ سے کھائے اور پیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ سے کھانے اور پینے سے منع کیا ہے اور فرمایا ہے، تم بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ، بے شک شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ صحیح مسلم۔ پس جو کوئی بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے وہ شیطان کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ اور فارغ ہونے کے بعد الحمدللہ پڑھنا۔ کھانے کا ادب یہ ہے کہ شروع میں بسم اللہ پڑھی جائے، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ ترجمہ: اے لڑکے، اللہ کا نام لے اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھا اور اپنے سامنے سے کھا۔ بخاری مسلم۔ اور کھانے کے بعد آخر میں اس فضل و انعام پر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات پر راضی ہوتے ہیں کہ وہ ایک لقمہ کھائے تو اس پر اس کی حمد بیان کرے، یا پانی کا ایک گھونٹ پیے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے۔ مسلم۔ فی ذکر والدعا: امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کھانے میں جب چار چیزیں جمع ہو جائیں تو وہ کھانا کامل ہوتا ہے۔
پوائنٹ فرسٹ شروع میں بسم اللہ پڑھی جائے. پوائنٹ سیکنڈ آخر میں حمد بیان کی جائے. پوائنٹ تھرڈ کھانے والے ہاتھ زیادہ ہو. پوائنٹ فورتھ کھانا حلال مال سے ہو. زاد المعاد. چھینک کے آنے کے بعد الحمدللہ پڑھنا اور چھینکنے والا اگر الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دینا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ چھینک کو پسند فرماتا ہے اور جمائی کو ناپسند فرماتا ہے. جب کوئی شخص چھینکے اور الحمدللہ کہے تو ہر مسلمان پر جو اس کو سنے واجب ہے اس کا جواب دے، یرحمک اللہ کہے، اور جمائی شیطان کی طرف سے ہے، جہاں تک ممکن ہو اس کو روکے. جب کوئی شخص ہا ہا کی آواز نکالتا ہے تو اس پر شیطان ہنستا ہے. متفق علیہ. چھینکنے پر الحمدللہ کی کہنے میں حکمت کے متعلق شیخ الاسلام علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، بے شک چھینکنے والے کی چھینک سے اسے نعمت اور فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ اس کی دماغ زائد اور فالتو گیس نکل جاتی ہے. اگر یہ گیس باقی رہ جاتی تو سخت بیماری کا سبب بن سکتی تھی. اسی لیے اس نعمت کے حصول پر الحمدللہ کہنا مشروع ٹھہرایا گیا ہے کہ بدن میں پیدا ہونے والے اس زلزلہ کے بعد بھی باقی اعضاء اپنی حالت اور حیت پر اپنی اصل حالت پر موجود ہے. بس اللہ تعالیٰ کے لیے ہی تعریف ہے جیسے اس کی عزت اور جلال کے لائق ہے. زاد المعاد. برادر مسلم، اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان ہو. ذرا اس جمال و کمال پر نظر ڈالیں جس کی طرف دعوت چھینک کے وقت شریعت اسلام نے دی ہے. حمد و ثنا، رحمت کی طلب اور دعا. چھینک مارنے والا الحمدللہ کہتا ہے، اس کا سننے والا اس کے لیے رحمت کی دعا کرتا ہے، پھر یہ اس کے بدلے میں اس کے لیے ہدایت اور اصلاح احوال کی دعا کرتا ہے. بس یہ کتنا ہی مضبوط تعلق ہے اور کتنا خوبصورت رابطہ وصال ہے. مریض کی عیادت کرنا. مریض کی عیادت کرنا اس کے مسلمان بھائیوں پر اس کا حق ہے. اس عیادت کے موقع پر اس کے لیے شفا اور عافیت کی دعا کی جاتی اور اسے تسلی دی جاتی ہے جس سے وہ نیک فعل لیتا ہے اور اس میں نشاط اور حرکت پیدا ہوتی ہے. نماز پڑھنے اور دفن کے لیے جنازے کے پیچھے جانا، یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان بھائیوں پر حق ہے اور اس پر بہت بڑا عظیم الشان اجر مرتب ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: جو شخص جنازے میں شریک ہو حتیٰ کہ نماز پڑھ لے تو اس کے لیے 1 قرات ہے، اور دفن کیے جانے تک حاضر رہے تو اس کے لیے 2 قرات ہے. پوچھا گیا کہ 2 قرات کیا ہے؟ فرمایا، 2 بڑے پہاڑوں کی طرح ہے. اور شرعی آداب میں سے مسجد یا گھر میں داخل ہوتے یا نکلتے وقت دعا پڑھنا. مسجد میں داخل اور خارج ہونے کے خاص آداب ہیں. ان میں سے مسجد میں داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں مقدم رکھا جائے اور نکلتے ہوئے بایاں پاؤں، اور داخل ہوتے ہوئے اور باہر نکلتے ہوئے یوں کہنا چاہیے: بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں، اور باہر نکلتے ہوئے دعا کر کے کہ اس کے لیے فضل روزی کے دروازے کھول دیے جائیں. حضرت ابو حمید یا ابو اسید انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجے، پھر یہ دعا پڑھے: اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے. اور جب مسجد سے نکلے تو یہ دعا پڑھے: اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں. ابو داؤد، ابن ماجہ وغیرہ. مسجد میں داخل ہوتے اور باہر نکلتے ہوئے شیطان سے پناہ مانگنا بھی مسنون عمل ہے. مسجد میں داخل ہوتے ہوئے کہے: اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. میں عظمت والے اللہ کی اور اس کے رخ زیبا اور اس کی ازلی
اقتدار کی شیطانی مردود سے پناہ پکڑتا ہوں۔ ابو داؤد۔ اور مسجد سے باہر نکلتے ہوئے یوں کہے، اللہم احفظنی من الشیطان، اے اللہ شیطان سے میری حفاظت فرما۔ رواہ النسائی فی عمل اليوم واللیلہ باسناد جید۔ اس میں راز اور حکمت یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے شیطان کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ عبادت کی حسن اور لذت کو خراب کر دے، اور باہر نکلتے ہوئے کوشش ہوتی ہے کہ اس عبادت کے اثر سے محروم رکھے اور اسے کسی حرام ٹھکانہ پر یا حرام کام کی طرف لے جائے یا کوئی حرام حرکت کرا دے تاکہ اس عبادت کے پھل سے محروم رہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان ابن آدم کی راہوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ احمد، نسائی۔ ایسے ہی گھر میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کے آداب ہے۔ جب انسان گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھے اور سلام کرے، اس کی برکت اور اس کے لیے اور اس کے اہل و عیال اور گھر بار کے لیے ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے گھر داخل ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھانے کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ آج تمہارے لیے اس گھر میں رات گزارنے کی جگہ نہ ملی، اور جب گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہ لے تو شیطان کہتا ہے کہ رات گزارنے کی جگہ مل گئی، اور جب کھانا کھانے کے وقت اللہ کا نام نہ لے تو شیطان کہتا ہے کہ رات گزارنے کی جگہ اور شام کا کھانا مل گیا۔ صحیح، رواہ مسلم فی الاشربہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے گھروں کے پاس جاؤ تو انہیں سلام کیا کرو، یہ سلام تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے خیر و برکت کا باعث ہوگا۔ ترمذی، حسنہ الالبانی۔ اور جب گھر سے نکلے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہ ہی کے نام سے میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، گناہ سے بچنے کی ہمت ہے نہ نیکی کرنے کی طاقت مگر اللہ ہی کی توفیق سے۔ صحیح الالبانی فی صحیح سنن ترمذی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور اس کی پناہ مانگے، اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او اذل او اضل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی۔ اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا مجھے گمراہ کر دیا جائے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا مجھے گمراہ کر دیا جائے، میں پھسل جاؤں یا مجھے پھسلا دیا جائے، میں ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے، میں کسی سے جہالت سے پیش آؤں یا میرے ساتھ جہالت سے پیش آیا جائے۔ صحیح سنن ابی داؤد۔ سفر کے وقت۔ سفر کے کئی آداب ہیں، مسافر کو چاہیے ان کی معرفت حاصل کرے، ان سے بہرہ ہونے کا اہتمام کرے، جیسے سوار ہونے اور اترنے کے آداب، بستی میں داخل ہونے کے آداب، اور جو شریعت مبارکہ میں اس سلسلے میں دعائیں وارد ہوئی ہیں، مسلمان کو ان کا اہتمام کرنے پر حریص ہونا چاہیے۔ اور والدین کے ساتھ، بے شک لوگوں میں حسن ادب کے سب سے زیادہ مستحق والدین ہیں، جیسے کہ حدیث میں ہے، ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا کہ تمہاری ماں ہے۔ پوچھا، اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا کہ تمہاری ماں ہے۔ انہوں نے پھر پوچھا، اس کے بعد کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں ہے۔ انہوں نے پوچھا، اس کے بعد کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تمہارا باپ ہے۔ بخاری و مسلم۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پھر اپنے باپ کے ساتھ، پھر اپنی بہن کے ساتھ، پھر اپنے بھائی کے ساتھ، پھر قریب سے قریب تر کے ساتھ۔ الحاکم الارواء، روایت صحیح ہے۔ پس والدین حسن معاملہ اور آداب کے سب سے زیادہ حقدار ہیں، اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ نے الادب المفرد
میں پہلا باب اس عنوان سے قائم کیا ہے، باب بر الوالدین۔ اس میں تنبیہ ہے کہ والدین تمام لوگوں سے بڑھ کر ادب اور حسن سلوک کے مستحق ہے۔ ان کے عظیم الشان حقوق پر دلالت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی ایک مواقع پر ان کے حقوق کو اپنے حقوق کے ساتھ ملا کر بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان سے اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے تعظیم کی بات کہنا، اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا نرم دلی سے اور عرض کر کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ یعنی ان کے ساتھ احسان اور ہر لحاظ سے قول و فعل میں اچھا سلوک کرو، کیونکہ والدین انسان کے وجود کا سبب ہوتے ہیں اور انہوں نے انسان کی تربیت اور اس کے ساتھ حسن سلوک میں بہت کچھ کیا ہوتا ہے۔ اور قرابت دار، جیسا کہ سابقہ حدیث میں گزرا، پھر قریب سے قریب تر کے ساتھ، پس مسلمان کو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ کریمانہ آداب کا معاملہ کرے اور ان کے حقوق کی نگہداشت کرے، صلہ رحمی کرے، ان کے ساتھ احسان کرے اور برائی کرنے سے دور رہے اور اجتناب کرے۔ اور پڑوسی، شریعت کے آداب میں سے پڑوسی کے ساتھ کے آداب بھی ہے۔ اس کے حقوق کا خیال رکھے اور اسے تکلیف دینے سے بچ کر رہے۔ اس کے ساتھ حسب استطاعت قولی اور فعلی طور پر احسان اور حسن سلوک کرنے کی کوشش کرے۔ اس سلسلے میں شریعت میں بہت بڑی وصیتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جبرائیل علیہ السلام مجھے اس طرح بار بار پڑوسی کے حق میں وصیت کرتے رہے کہ مجھے خیال گزرا کہ شاید پڑوسی کو وراثت میں شریک نہ کر دے۔ بخاری و مسلم۔ اور بڑوں اور چھوٹوں کے ساتھ آداب، ہر ایک کا ادب اس کے مقام کے اعتبار سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ احمد حسنہ الالبانی۔ پس بڑے کے ساتھ عزت اور توقیر اور احترام کا معاملہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، ترجمہ معمر اور سن رسیدہ مسلمان کی عزت و تکریم دراصل اللہ کے اجلال و تکریم ہی کا ایک حصہ ہے۔ ابو داؤد۔ چھوٹے کے ساتھ رحمت کا برتاؤ کیا جائے، جو مہربانی نہیں کرتا اس پر مہربانی نہیں کی جاتی۔ صحیح ہند میں ہے، حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو بوسہ دیا تو اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے تو 10 بیٹے ہیں، میں نے تو ان میں سے کسی سے پیار نہیں کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ بخاری و مسلم۔ صحیح ہند میں ہے، ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، کیا آپ اپنے بچوں کو چومتے ہیں؟ ہم تو نہیں چومتے، یعنی ہم اپنے بچوں کو بوسہ نہیں دیتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں کیا کر سکتا ہوں اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحم نکال دیا۔ بخاری و مسلم۔ ایسے ہی بچے کی مبارکباد دینا اور اس کے والدین کے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اسے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور
آئمہ ہدایت میں سے بنا دے اور اسے اپنے گھر والوں اور امت اسلامیہ کے لیے بابرکت بنا دے۔ حماد بن زید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حضرت ایوب نے ایک آدمی کو بچے کی مبارکباد ان الفاظ میں دی: اللہ تعالیٰ اسے آپ کے لیے اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت والا بنا دے۔ طبرانی، ابو نعیم الحلیہ۔ یہ بہت بڑی دعا ہے اور اس مناسبت سے اچھی دعا دینا چاہیے اور پرتکلف اور غلط کلمات سے بچ کر رہنا چاہیے۔ سری بن یحییٰ رحمۃ اللہ سے روایت ہے: بے شک ایک آدمی جو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا، اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا تو اسے ایک دوسرے شخص نے مبارکباد دی اور کہا، یہ شہ سوار تمہیں مبارک ہو۔ تو حضرت حسن نے کہا، تمہیں کیا معلوم ہے کہ یہ شہ سوار ہوگا؟ ممکن ہے وہ نجار ہو، ممکن ہے درزی ہو۔ تو اس نے کہا، پھر میں کیا کہوں؟ تو فرمایا، یوں کہو، اللہ تعالیٰ اسے آپ کے لیے اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت والا بنا دے۔ الطبرانی۔ ایسے ہی نکاح شادی کی مبارکباد دینا حدیث میں یہ دعا ان الفاظ میں وارد ہوئی ہے: بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ اللہ تیرے لیے برکت نازل کرے اور تجھ پر برکت کرے اور تم دونوں کو بھلائی میں جمع کرے۔ حسن، ابو داؤد۔ مصیبت زدہ شخص سے تعزیت کرنا کہ اس پر جو مصیبت آئی ہے اس کے متعلق اسے تسلی دے اور یوں کہے، اللہ کا ہی تھا جو اس نے لیا اور اسی کا ہے جو اس نے دیا اور ہر چیز کی ایک مدت مقرر ہے، پس صبر کر اور اسے بھی ثواب سمجھ۔ اس طرح کی دوسری مسنون دعائیں جو وارد ہوئی ہے اور ایسے کلمات بھی کہے جا سکتے ہیں جو سنت میں تو وارد نہیں ہوئے مگر ان میں مانوسیت اور تسلی ہوتی ہے، اور ایسی چیزوں سے بچ کر رہے جن میں شریعت کی مخالفت ہو۔ ان کے علاوہ کپڑے پہننے اور اتارنے، جوتے پہننے اور نکالنے وغیرہ میں اسلامی آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ جو کوئی نیا کپڑا پہنے تو وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے اور یہ دعا پڑھے: اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک من خیرہ و خیر ما صنع لہ و اعوذ بک من شرہ و شر ما صنع لہ۔ اے اللہ، تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں، تو نے ہی مجھے یہ لباس پہنایا، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس کی بھلائی کا اور اس کام کی بھلائی کا جس کے لیے اسے تیار کیا گیا ہے، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس کے شر سے اور اس کام کے شر سے جس کے لیے اسے تیار کیا گیا ہے۔ مختصر شمائل ترمذی للالبانی۔ اور جو کوئی اپنے بھائی کو نیا لباس پہنے ہوئے دیکھے تو اسے مسنون دعائیں جو حدیث میں وارد ہوئی ہے: طوبی لی و یخلف اللہ تعالی، تم اسے بوسیدہ کرو اور اللہ تمہیں اس کے عوض اور دے۔ صحیح ابو داؤد۔ سنت طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان لباس وغیرہ پہننے میں دائیں جانب سے پہل کرے اور شہرت کے لباس سے لباس کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے سے اور تکبر سے بچ کر رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے: کھاؤ، صدقہ کرو اور پہنو، لیکن اسراف، فضول خرچی اور غرور، گھمنڈ و تکبر سے بچو۔ سنن ابن ماجہ، یہ روایت حسن ہے۔ یہ جن آداب کا ذکر شیخ رحمۃ اللہ نے کیا ہے یا جو آداب یہاں پر ذکر نہیں بھی کیے، ان سے اپنے آپ کو سنوارنا مسلمان کے کمال و جمال میں سے ہے اور دنیا و آخرت میں اس کی کامیابی اور سعادت کا عنوان ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ ان آداب سے اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے رب العالمین سے مدد طلب کرے اور اس سے اچھے اخلاق کا سوال کرے اور برے اخلاق سے اس کی پناہ مانگے، جیسے کہ ماثور دعا میں ہے: اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئہا لا یصرف عنی سیئہا الا انت۔
اے اللہ میری رہنمائی فرما اچھے اخلاق کی جانب، کیونکہ کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا اچھے اخلاق کی جانب مگر تو ہی دور کر دے مجھ سے سب برے اخلاق کے، نہیں دور سکتا کوئی مجھ سے برے اخلاق مگر تو ہی۔ صحیح مسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء۔ اے اللہ میں تجھ سے بری عادتوں، برے کاموں اور بری خواہشوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ روایت صحیح ہے، ترمذی وصححہ ابن حبان والحاکم۔